دور افق پر سرخی چھائی، امن کا سورج ڈوب گیا۔ دور افق پر سرخی چھائی، امن کا سورج ڈوب گیا۔ دار اٹھا کر چلنے والا یسوع ہو مصلوب گیا۔ عزیز مومنین، آج پاک جمعہ ہے اور پاک جمعہ کی عبادت میں شامل ہونے کے لیے آپ بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے اپنے گھروں سے نکل کر خدا کے گھر کی طرف آئے ہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو، اس محبت کو جو آپ یسوع مصلوب کی صلیب سے رکھتے ہیں، دوام بخشیں، اور وہ تمام لوگ جو مسیح مصلوب کے بہتے ہوئے خون کے وسیلے سے اپنی مناجات، اپنی عرضیں، اپنی تمنائیں، خواہشات اور دعائیں لے کر آئے ہیں، بارگاہ عزتی میں قبول فرمائیں۔ عزیز مومنین، یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کا واقعہ ایک حقیقی اور تاریخی واقعہ ہے۔ صلیب کتاب مقدس کا مرکز بلکہ کائنات کا وسطی نقطہ ہے، جس کو اگر کلام مقدس میں سے خارج کر دیا جائے تو کلام مقدس کی تمام رعنائیاں اور اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو جائیں۔ اس کے تمام معجزات اور اس کی تمام پیشنگوئیاں اپنا وجود کھو دیں۔ اس کی تاثیر اور اس کا اعجاز مفقود ہو جائے۔ اس لیے میرے یسوع کی صلیب فلسفہ اخلاقیات کی جان ہے۔ میرے یسوع کی صلیب روحانی اور جسمانی زندگی کی پہچان ہے۔ میرے یسوع کی صلیب ابدی امید کا لنگر اور ایمان کی بنیاد ہے۔ مریم کے لال کی صلیب تمام انبیاء کی پیشنگوئیوں کا محصل ہے اور یسوع المسیح کے مجسم ہونے کا مقصد ہے۔ عزیز مومنین، مسیح خداوند سے پہلے یہی صلیب رومی حکومت کی سزا تھی، جو رومی حکمران حکومت کے باغیوں، سرکشوں، فتنہ پردازوں، چوروں اور ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ رومی حکومت صلیب کو کیوں استعمال کرتی تھی؟ رومی حکومت نے اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے کے لیے صلیبی موت مقرر کی۔ دوسری طرف خدا نے روحانی اور آسمانی بادشاہت کے قیام کے لیے خدا اور انسان کے درمیان میل ملاپ کرنے کے لیے صلیب کو مقرر کیا۔ عزیز مومنین، ہم جانتے ہیں کہ صلیب کی موت اپنی ناقابل برداشت اذیت کی بنا پر لعنت کی موت تھی، لیکن یسوع المسیح کا اعجاز دیکھیے، اس کا کرشمہ دیکھیے، اس کا معجزہ دیکھیے کہ آپ نے صلیب پر مصلوب ہو کر صلیب کی لعنت کو رحمت و برکت اور زندگی کا چشمہ بنا دیا۔ یسوع مسیح اور صلیب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو ان پر دو کا اعجاز کا کرشمہ اور معجزہ بے اثر اور بے تاثیر ہو جائے۔ مسیح مصلوب اپنے دکھوں اور اپنی اذیتوں کی برداشت کے علاوہ مسرت و امید کا سرچشمہ ہے۔ لہذا پاک جمعہ کی یہ خاص عبادت میں یسوع مسیح کی صلیبی دکھوں کو یاد کر کے ہم اس کے شانہ بشانہ قدم بقدم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے دکھوں پر، اس کی اذیتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اور ان دکھوں، ان زخموں، ان اذیتوں میں تیسرے دن ایک ایسی نئی زندگی پھوٹ کر باہر آتی ہے کہ جس کو پھر موت
نہیں رہتی، بلکہ موت کو پکارا جاتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک آ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کی صلیب وہ صلیب تھی جس نے ایک ابدی سنگ میل بن کر انسانی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وقتوں اور زمانوں کو نہ صرف ایک واضح اور بہتر پہچان دی، بلکہ تاریخ کو ایک بہترین نظام بھی دیا، یعنی سن عیسوی جس کے دو پہلو ہیں، یعنی قبل از مسیح اور بعد از مسیح، ماضی ہو یا مستقبل۔ وقت کی پیمائش کا تعین عیسوی پیمانوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں زاویوں کے عین درمیان صلیب کا مینار سرفراز ہے، اس لیے اس کی روحانی اور دنیاوی حیثیت عالمگیر ہے، جو بنی نوع انسان کی اہم ترین ضرورت بن کر رہ گئی ہے۔ یہی وہ واحد صلیب تھی جس کے وقت تسلیف قدرت کے غم و غصہ کے تاثرات ظاہر ہوئے، مثلاً گہری تاریکی کا چھا جانا، بادلوں کا گرجنا، چٹانوں کا تڑکنا، زمین کا کانپنا، ہیکل کا پردہ پھٹنا اور کئی مردوں کا جی اٹھنا۔ مسیح مصلوب کی صلیب وہ صلیب تھی جو روز اول ہی سے مقرر ہو چکی تھی، اسی لیے اس کی انبیاء کی پیشن گوئیوں کے علاوہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنی تسلیف کے بارے کئی بار آگاہ کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ملزم مار کھاتے کھاتے مایوسی میں جلادوں کو بد دوائیں اور گالیاں دیتے ہیں، مگر یسوع مسیح وہ واحد مصلوب تھا جس نے اپنے قاتلوں کی معافی کی دعا کی اور ایک یکتا اور منفرد نمونہ پیش کیا۔ اس کے پیروکار اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں مسیح مصلوب کی انوکھی جرأت مندانہ تقلید سے ایک عجیب سی روحانی خوشی پاتے ہیں۔ اس صلیب سے ایک ایسی بے مثال معافی کا نور نکھرتا ہے کہ کوئی معافی نہ بھی مانگے تو بھی معاف کرنا اور درگزر کرنا مسیحیوں کی جبلت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صلیب امن، صبر و تحمل، اثار و قربانی کی لاسانی اور عملی درسگاہ بن گئی ہے۔ اسی صلیب سے تو مسیح خداوند نے پکارا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ہاتھوں مکاشفہ تکمیل پا رہا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کی نفرت اور جذبہ انتقام خدا کی ازلی محبت کا ظہور بن رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس رویے سے جنت کے سنہری دروازے واہ ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ صحرائے اردن باغ عدن میں تبدیل ہو رہا ہے اور ابدی زندگی کی سرسبز و شاداب وادیاں سرمستی میں اونگ رہی ہیں۔ یہی وہ صلیب تھی جس کے مصلوب نے جان کنی کی اذیت میں بھی خواتین کے حقوق کی پاسداری کی اور اپنی والدہ مقدسہ مریم کی حفاظت اور خدمت اپنے پیارے شاگرد یوحنا کو سونپنے میں نہ تو غفلت کی اور نہ ہی تاخیر کی۔ یہ تیسرے کلمے کی آغاز ہے۔ یہ ایک نئی بشریت اور ایک عالمگیر انسانیت کا آغاز ہے جو جسم اور خون سے نہیں بلکہ یسوع کی روح سے صلیب کے وسیلے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی مصلوب نے اس دور کی ایک بے یار و مددگار، سزا یافتہ سنگسار ہونے والی عورت کو ذلت امیز موت سے چھڑا کر باعزت مقام بخشا اور خواتین کے حقوق و فرائض کے باب میں ایک اعلیٰ اور شاہکار نمونہ پیش کر دیا۔ عزیز مومنین، سب سے بڑھ کر یہی وہ صلیب تھی جس کے مصلوب نے اپنے دعوے کے مطابق 30 دن زندہ ہو کر ثابت کر دیا کہ ہر انسان کے پاس زندگی کے صرف 2 دن ہیں، ایک پیدا ہونے کا اور دوسرے مرنے کا، مگر یسوع مسیح نے 30 دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ثابت کیا کہ اس کے پاس ایک 30واں دن بھی ہے، اور اب یہی دن بنی نوع انسان کی نجات کا دن ہے۔ آپ سب کو پاک جمعہ مبارک ہو۔